جابر خان نے اپنے چیلوں کو اشارہ کیا جس پر وہ عمل کرتے ساحل شاہ کو پکڑ کر اپنے باپ سے دور کر گئے۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ وہ ان کی گرفت سے آزادی پانے کو تڑپتا چلایا تھا۔ سنہری دھوپ سی آنکھوں سر انگارہ ہوئی تھی۔ بہت خوبصورت ہو تم سنہری چڑیا، قزم سیدھا یہاں جا کر لگی ٹھا کر کے۔ وہ اس کے حسین چہرے کی جانب حوث سے زیادہ نظر سے تکتا بولا تھا۔ حال نور کو لگا جیسے کوئی اسے کند چھری سے کاٹ رہا۔ اسکندر شاہ نے اٹھنے کی کوشش کی تھی جس پر وہ بے رحم بنا اس کے دل پر وار کرتا۔ پال بھر میں سب کچھ ساکت کر گیا۔ حال اپنی سنہری آنکھوں میں نمی بے یقینی لی اپنے چاک کو بے جان ہوتا دیکھ بے جان ہوتی گھٹنوں کے بل گری تھی۔ ڈیڈ چھوڑو مجھے ڈیڈ۔ ساحل شاہ جھٹپٹاتا بے قابو ہوتا اس کی گرفت سے نکلتا اسکندر شاہ کی جانب بھاگا تھا جن کی کچھ سانسیں باقی تھی۔ ڈیڈ مجھ سے بات کرے، اپنے ساحل سے بات کرے۔ وہ اسکندر شاہ کا سر اپنی گود میں رکھتے ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بڑھتا روتے ہوئے انہیں پکارنے لگا، میرے شیر خیزی کا خیال رکھنا۔ وہ ساحل کا چہرہ چھوتے ٹوٹتی سانسوں کے ساتھ بولے تھے۔ وہ نفی میں سہلاتا انہیں اپنے سینے سے لگا گیا۔ سکندر شاہ نے ایک نظر اس وفاش اور اپنی کل متاع کی جانب ڈالی تھی جو ساکر سے بات سننے ہی دیکھے جا رہے تھے۔ ان کے دیکھنے پر وہ حرکت میں تھی۔ اپنا حسارہ نظارہ دیکھ وہ داڑھی مار مار کے روتی ان کی جانب آگے تھی۔ اسکندر ایسا مت کیجیے گا میرے ساتھ، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ ان دو چپا دیوانہ وار لبڑکتی پاگلوں سی ہوتی بولی تھی، میری زندگی۔ وہ ماموسکل بولتے اپنی متاع جان کی صورت اپنی نظروں میں بسائے ساکت ہو گیا۔ دھڑکنیں رک گئی تھی۔ ڈیڈ پلیز ڈونٹ یار ڈیڈ، اللہ۔ ساحل روتے ہوئے چلایا تھا۔ حال نور پر موت سا سکتا طاری ہو گیا تب ہوش کا آنکھیں لیے نظیر اسکندر شاہ کے لہولہان وجود پر ٹکائے بنا پلک جھپکاتے بیٹھی تھی۔ ارے یار بند کو یہ میلو ڈرامہ، بور کر دیا مجھے۔ وہ حال نور کو بازو سے پکڑ تک سیتا ہوا بیزاری سے بولا تھا، اٹھاتے بولا کہ امیدیں چھوڑو میرے مام کو۔ ساحل جابرہاں کے منہ پر مکاسید کرتا دوڑا۔ حال کو اس کی گرفت سے چھڑوا گیا۔ حالہ ابھی بے جان مورت بنے اسکندر شاہ کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ جابرہان پال کو دہل کا حیران ہوا تھا۔ اس کے جیلوں سے اسے پھر سے دبوچا تھا، میں جان سے مار دوں گا تجھے ذلیل، تو نے میرے ڈیڈ کی جان لی، میں تجھے تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ یہ بات ہے دوسرے ایک شہزادے کا۔ وہ بلطہاں سے مزاحمت کرتا سنہری آنکھوں میں نمی اور وحشت لیے داڑا تھا۔ جابر خان نے ساحل شاہ کی آنکھوں میں اپنی موت دیکھتے اس پر فائر کیا جو اس کے سینے پر جا لگی۔ خون بل بل کرتا ساحل شاہ کی شرٹ کو خون ریز کر گیا۔ ہا ہا ہا، تو بھی جب اپنے باپ کے پاس واپس کی سنہری چڑیا میری ہوئی۔ وہ حالے کی جانب اشارہ کرتے اس کی جانب بڑھا تھا۔ حال نور اپنی دنیا بکھرتی دیکھ سامنے ایک کڑے آدمی کے ہاتھ سے چاقو لیتی بنا دیکھے اپنے پیٹ میں گاڑ گئی۔ ساحل شاہ جو نڈھال سے زمین بوس ہوا تھا اپنی مام کو خود کو مارتا دیکھ سنہری آنکھوں سے کہیں اشک بہتا اپنے درد سے لابروا ہوتا اٹھا تھا۔ جابر خان کی آنکھیں پھٹ پڑی حال نور کو خود کو مارتے دیکھ، میں سب اپنے اسکندر کی ہوں۔ وہ ایک بار پھر سے خود کو مارتے اسکندر شاہ کو نم آنکھوں سے دیکھتی درد سے مسکرائی تھی، مام نو ایسا مت کرے، آپ دونوں میرے ساتھ۔ وہ اپنا درد بلٹنے کے زخم پر ہاتھ رکھتا خون روکنے کی کوشش کرنے لگے، اس ذکر کا خیال رکھ۔ وہ بامشکل بولتی ساکت ہوتی، مام۔ وہ آسمان کی جانب چہرہ اٹھائے روتے ہوئے چلایا تھا، پال میں برا کر بکھر گیا تھا، اسکندر شاہ کی بیٹی بھی ہے، اسے ڈھونڈو۔ جابر خان نے اپنے آدمی کو حکم دیا۔ ساحل شاہ نے گدودگی میں جاتے صفاک انسان کی بات سنی تھی پر بہت کوشش کے بعد بھی وجود سے جان ناپید ہو گئی تھی۔ اس سے لب سے سسکی کے سر میں اپنی ننھی سے گڑیا کا نام برآمد ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں لوہان ساحل شاہ اور چاند روتی ہجر کو اٹھائے جو سو رہی تھی گڑھ کو آگ کی نظر کرتے باہر نکلے تھے، اسے کسی ویران جگہ دیکھ کر سڑک پر پھینک دینا۔ وہ ہجری کو دیکھتا صفاقی سے بولا تھا جو اپنی ماں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ لمس آپی ستارہ بارات آگے آجے وہ انہیں اطلاع دیتی باہر کو بھاگی تھی جس پر وہ دونوں بھی مسکراتی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ بارات شاہ ہاؤس کا گیٹ ابھر کو تھی، پورے دھوم دھام سے ظاہر ہو رہی تھی۔ ریان ملک تو بارات کے آگے بنگڑے ڈالتا خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ دینی لڑکیوں کے ساتھ پھولوں کی چھوٹی چھوٹی ٹوکریاں پکڑ ریان ملک کو دیکھ مسکرائی تھی۔ ستارہ کا تو خوشی و حیرانی سے کھلکھلائی تھی جو سیاہ شارٹ شیروانی پہنے گھیرے دار شلوار پہنے انتہائی خوبصورت لگ رہا تھا۔ عالمرو سب سے آگے، وہ کچھ پل کو مبہوت سی اسے دیکھنے لگی، فوراً مسکرائی تھی۔ پیچھے ہی دلہا بنا آیان ملک عالمرو کے ساتھ چلتا ڈال گولڈن اور میرون شیروانی پہنے میرون کلا پہنے کندھے پر میرون شال ڈالے جس کا ایک سرا دوسرے بازو سے
گزارا گیا تھا، پیروں میں ڈال گولڈن ہی کسا پہنے، سفید رنگ پر ہلکی ہلکی بوڑھی بیل جو اسے بے تحاشا جچتی ہی، براؤن آنکھوں میں خماری کے ساتھ شرارت لی، وہ شرارتی سا شہزادہ انتہائی خوبصورت لگ رہا تھا، جبکہ احمد بشیر بھی کم کہاں تھے، پر کچھ سادگی میں ڈھیلے سیاہ شلوار قمیض پہنے، اس پر سیاہ واز کوٹ پہنے، سر پر زبردستی رکھا گیا جان ملک کا سیاہی کلا پہنے، شانوں پر سیاہ ازرق ڈالے، اپنا الگ کی روح بنائے، بڑی بڑی بیل سے نژادے کچھ گرے بالوں کو ڈائی کر یہ کارسانی بھی جان ملک کی تھی، وہ آج لڑکوں کو بھی مات دیتے بے حد پیارے لگ رہے تھے، ساتھ چلتے سلطان سیاسی بھی سوٹ پہنے، عالم رو بھی سیم جان ملک جیسے جیسے کہ آج الگ ہی چھپ دکھا رہا تھا، بس شرمانے کے قدر شہزادی کی آنکھوں کا ہمراہ گگری تھا جو اس کی سرخ سفید رنگت پر انتہائی خوبصورت لگ رہا تھا، اس پر بیل کچھ مزید بڑی بڑی سی ہو گئی تھی، اسے مزید وجیہ بنا رہی تھی، ننابے لبوں کی مسکراہٹ قاتل تھی، دور کھڑے زرکل یکبارگی سے درکت تھا، بادشاہ مسکراتا ہاتھوں میں حال یہ حرم کے پاس کھڑا تھا جو ایان ملک کو عالم رو سے ہی ڈریسنگ کیے نیوی بلو شیروانی میں ملبوس ہے، جو اس کے سفید اور سنہری رنگ پر انتہائی جچ رہی تھی، سنہری بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیے، بڑی بڑی سنہری بیڑ میں وہ سنہری شہزادہ سنہری آنکھوں میں خوشی کی چمک لیے بارات کو تک رہا تھا، بارات چلتی آ رہی تھی کہ اچانک سے ریش انداز میں ایک سیاہ گاڑی بارات کے سامنے آ رکی، وہ ابھی سکتے میں تھے کہ گاڑی کا ڈور کھولتا کوئی باہر آیا تھا، ہمیشہ کی طرح بلیک پینٹ کوٹ پہنے، سوٹ بوٹ دراز کا سلیقے سیٹ کیے بال، کشادہ روشن پہچانے مغرور سی کھڑی ناک چھپا سیاہ گنی بیڑ، انابلب اس پر پر احساس سی سیاہ سرد سے آنکھیں جو سامنے والے کو بولنے سے پہلے 100 بار سوچنے پر مجبور کرتے، بے شک وہ قدرت کا بہترین شاہکار تھا، عالم رو کے نفی مثال لاتا مسکرایا تھا، ادیان نقوی تھا، جی ہاں ہمارا مطلبی مغرور شہزادہ ادیان نقوی۔ اچانک بارات میں ادیان نقوی کی انٹری ایک پل کے ساتھ کچھ خوشی و حیرانی اور حیرت میں مبتلا کر گئی، بادشاہ کے جو بڑے تنے تھے جیسے ہمیشہ سب کا ہنجل لاتا تھا، وہ سکون سے گھوم کر تھا، اپنی جنونی مان کر دوسری جانب سے گاڑی کا ڈور اوپن کر کے جو اس سنگ انسان کو گوٹے اپنا گولڈن گاؤن سنبھالے باہر نکلتی، اپنے تیور سنبھالیے اپنے جنون ورنہ بنا کسی کا لحاظ کیا آپ کو منہ چھپانے پر مجبور کر دوں گا، اس کے قاتل آنکھوں کے وار کرال ہوتا بے باکی وار فتگی بولتا اسے فلائنگ کس کر گیا، وہ نازک چاند بری طرح سے کپکپاتی سرتا پاؤں سے ہوئی تھی، میں پری وہ بکھلاتی بے ربط بولی تھی، جبکہ وہ اس کے منموہن روپ کو دیکھتا پری کو تو بھول ہی گیا تھا، تبھی اس کے لیے بھی بیک ڈور کھولتے سے باہر آنے کا بولا تھا، جہاں سے وہ کامنے سے بڑی جو سچ میں کسی بڑے سے ہرگز کم نہ تھی، پیچ گاؤن پہنے سر پر ڈھال گولڈن حجاب کیے باہر آئی تھی، آریان نقوی کا جنم، اس کی دیوانگی، اس کا پیارا ساتھ عشق، یہ پریام افریدی تھی جو اس کی محبت کے ساتھ ساتھ منگوہا بھی تھی، گاڑی کی چابی وہ بادشاہ کی جب پھینکتا آنکھیں ونک کرتا خود بارات میں شامل ہوتا، اس کی حرکت مطلب سمجھتے بادشاہ کا پارا 500 ڈگری پہنچتا پھٹنے کو ہوا تھا، دل تو چاہتا چابی کسی گٹر میں پھینک دے، پر درمیان میں کھڑی گاڑی پر وہ شبد کہ گونٹ پڑتا، ملازم کو چابی دیتے اسے گاڑی ہٹانے کا بول گیا، مہر کامل اس کی سنگ کی حرکت پر نفی میں سہلاتی پری کو لیتے اندر لڑکی وال میں شامل ہوتی، ہیزل لمس اور ستارہ خوش ہوتی اس سے لی بلکہ تھی، پری سے بھی خوش دلی سے ملتی، وہ بے حد خوش ہوتی ان کی آمد سے، حرم سے پیار لیتی، وہ بھی پھولوں کی ٹوکریاں لے کھڑی ہوئی، بارات ہال میں داخل ہوتے ہی ان پھولوں کی برسات کی گئی تھی، ویسے ادیان برو آپ نے تو مجھے سرپراز کر دیا یار، مجھے لگا تھا آپ نہیں آئیں گے اور میں آپ سے ناراض ہونے کا سوچ بیٹھا تھا، ایان ملک نے حیرانی خوشی سے کہا تھا، سوچا تو یہی تھا لیکن کیا کروں، بادشاہ خروس کی بہت یاد ستاتی رہی تھی، سوچا دیدار ہی کر رہا ہوں، ادیان ہی کیا جو بادشاہ کو سکون لینے دے، عالم رو نفی میں سہلاتے مسکرایا تھا، جبکہ بادشاہ نے اسے کھا چلنے والی نظر سے دیکھا تھا، ادیان ول یو شٹ اپ، وہ دھیمی آواز میں گراتا اسٹیج سے اترا تھا، ادیان انسان میرے بچے میری بیٹی کو حوالہ کر دیا، سلطان بولے تھے جس پر وہ ڈٹائی سے مسکرا دیا، انکل آپ نہیں جانتے وہ غصہ کرتا کتنا پیارا لگتا ہے، وہ آنکھ دباتا بولتے ہنسا تھا، دوسری جانب وہ سب سدھا اور مونا کو باہر لے جانے کی تیاری کرنے لگی، سدھا وائٹ اور میرون میکسی پہنے زیورات سے لدی خوبصورت سے میک اپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی، ہاتھ نم نم ہوئے جا رہے تھے، احمد بشیر سے سامنا کرنے پر جو کل رات ان کے محرم بن کے دل عجیب سے انداز میں درکے جا رہا تھا، کچھ ایسا ہی حال مونا کا بھی تھا، پر وہ سر تباہ سرشاری سی تھی، کل رات کے وہ چند پل گلبد کے بے حد انمول ٹھہرے تھے اس کی زندگی کے، ایسا لگ رہے تھے جیسے وہ چند پلوں کی چاند افروز لمس کا احساس اس کی روح تعمیر کر گیا تھا، بہر حسارہ فراموش کر گئی تھی، کسی چیز کی جیسے خواہش ہی نہ رہی تھی، اب کچھ دیر میں حرم روم میں آئی تھی اور دلہن کو باہر لے جانے کا کہا،
سب لڑکیاں دونوں کو باہر لے کر بڑھی تھی۔ ایان ملک میں سرشاری سے اپنے پہلو میں موجود اپنے عشق کو دیکھا، جس کے توقع میں چلتے چلتے اسے ہم سہم ہوا تھا۔ وعدوں سے اپنی محبت پالی، یہ کسی موڑ سے کم نہ تھا۔ ایان بلیز سامنے دیکھے نا، وہ جو کب سے اس کے نظروں کی تپش سے پگھل ہی تھی، بامشکل خود کو مضبوط کرتی بولی تھی، یہ بہت مشکل سی بات ہے میری جان۔ وہ محمود نظر اس کے سہانے روپ کو دیکھتا، اس کا نازک سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اس کی رگوں کو سہلاتا خمار آلودہ لہجے میں بولا تھا، منقل دل جیسے پسلیاں توڑ کر بہرانے کو مچل اٹھا تھا۔ پلیز ایان، وہ اپنے ہاتھ کی رگ پر اس کے لمس محسوس کرتی لرزی۔ اوکے جانب اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتا چھوڑ کر وہ سب کے سامنے اس افتاد کو تڑپتی ہاتھ کھینچ کی۔ دوسری جانب ان کے ساتھ کچھ فاصلے پر بیٹھا وہ پیارا سا جوڑا ایک دوسرے سے نظریں چراتا سب کی نظروں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ سیدھا کا دل بلطان سے دکھا تھا ایک بار جو اس بے رحم نے اس کی جانب دیکھا ہو، کیا وہ انہیں پسند نہیں کرتے تھے؟ ہاں، شاید انہیں زبردستی ان کی زندگی میں شامل کیا گیا تھا۔ وہ پلکیں جھپکتی اپنی آنکھوں میں تیرتی نمی اندر اتارنے لگی، جب کہ ساتھ بیٹھے احمد بشیر اپنا دل سنبھالتے اس افسرا کی جانب دیکھنے سے بھی گریزاں تھے، جو کچھ ہی وقت میں ان کے لیے بے حد عزیز ہو گئے تھی۔ تبھی خرم اور سلطان رو کی جانب آئے تھے، جن کی آز آن بان ہی الگ تھی۔ حرم سیاہ گٹال ملبوس، لائٹ سا میک اپ کیے، لائٹ ریڈ لپسٹک لگائے، دراز بالوں کو خوبصورت سے جوڑے میں مکیدگی وہ بے تحاشا حسین لگتی سلطان رو کے دل اور آنکھوں کا ہدایت کر رہی تھی۔ بشیر بھائی، میں آپ کو اپنی بے حد عزیز بہن دے رہا ہوں، خیال رکھیے گا، ایک آنسو نہیں آنا چاہیے میری پیاری سی بہن کی آنکھوں میں۔ وہ سیدھا کی جانب دیکھتے مدھم سا مسکراتی بولی تھی، بابی بیگم، آپ کا ہر حکم۔ سب آنکھوں پر آپ کے بھائی کو میں وعدہ کرتا ہوں، ان کی آنکھوں میں آنسو تو کیا، ان کے پاس بھی آنے کے لیے پہلے احمد بشیر کے سینے کا سامنا کرنا ہوگا۔ سر کو ہم کرتے مضبوط لہجے میں بولے تھے سلطان اور فکر محسوس کرتے مغرور ہوئے تھے۔ سنا آپ نے میری ملکہ، احمد بشیر بالکل اپنے بھائی جیسا ہوگا، جیسے میں آپ کا غلام ہوں ویسا ہی میرا بھائی آپ کی بہن کا غلام۔ اب سب سیٹ سمجھیے۔ وہ حرم کے نازک کمر میں بازو حرکت آنکھ دباتے شریر سے بولے تھے، سب کے سامنے اس کی بے باکی پر وہ انہیں آنکھیں دکھاتے اس کا ہاتھ اپنی کمر سے پڑے کرتی وہاں سے نکل کے سلطان شاہ بھی ان کے پیچھے ہو لی، جبکہ ستار ضرور سورہ بڑھتی سر جھکا گئی تھی۔ لمچو سب لڑکیوں کے ساتھ کھڑی بات میں مگر تھی، بادشاہ کچھ فاصلے پر کھڑا اسے نہاتا اب بے بس ہوا تھا، جس کے ساتھ میچنگ کیے بلو اور ڈال گولڈن بال گاؤن پہنے، سیاہ بالوں کا خوبصورت سا اسٹائل بنا، ایک سائڈ سے بالوں کو پن اپ کیے، رنگ برنگے ستارے لگے آنکھوں پر ہلکے سے گولڈن شمر کا ٹچ کیے، ان کے لبوں پر پنک لپسٹک لگائے شعلہ جوالا بنی بادشاہ بلطان سے بہکا رہی تھی۔ وہ جو ایک سائڈ پر کھڑا کب سے اسے نہارا تھا، اپنی جیب سے موبائل نکالتا میسج چھوڑ گیا، لمس مہر کامل سے بات کری تھی، جب اپنے موبائل میسج کی رنگ سب سے ایکسکیوز کرتی اپنا فون نکال کر دیکھ لگی، کیونکہ اس سمے بادشاہ کا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ابھی دو میں آئیے میری زندگی رائٹ ناؤ۔ میسج پڑھتے وہ ارد گرد دیکھنے لگی، وہ گہرا سانس بھرتی ان سب کو آنے کا بول کر اندر کی جانب بڑھی تھی، کیونکہ اس سنگین انسان کا کچھ پتہ نہیں تو اس کے انکار خود کے ساتھ کچھ کر لیتا۔ وہ لرزتے دل کے ساتھ اپنے روم کی جانب بڑھی تھی، جب اسے اپنے پیروں سے زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ دیوار تھامتی، آنکھیں زور سے ملتی کھل گئی، شاید تھکن کی وجہ سے کمزوری سی فیل ہو رہی تھی۔ وہ اگنور کرتے اپنی گاؤن سنبھالتے روم کی جانب بڑھی تھی، ایک بار پھر سے وجود کو دھکا سا لگا، اب کی آنکھوں میں نمی بڑھنے لگی تھی، خود پر قابو پاتی بامشکل روم تک پہنچی تھی۔ وہ جیسے روم تک پہنچے، سامنے بادشاہ کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا دیکھ اس کی جانب بڑھی، اس کے سینے سے جا لگی، جو اس سے حفقی کی امید کر رہا تھا۔ اس کے سینے سے لگنے پر لب مسکرائے تھے، پر اپنے سینے پر سر کے وجود کی سسکیاں محسوس کرتے پل میں متفکر ہوتا اسے اپنے سامنے کر گیا۔ اس کو تھائی آنکھوں والی بڑی کا آنسو سے تر دلکش چہرہ دیکھ تڑپ اٹھا تھا۔ میری زندگی کیا ہوا؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیتا شدید متفکر ہوتا دریافت کرنے لگا۔ اس کو تھائی آنکھوں والی بڑی کا آنسو سے تر دلکش چہرہ دیکھ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ ہے میری زندگی کیا ہوا؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتا شدید متفکر ہوتا دریافت کرنے لگا۔ میں نہیں جانتی، وہ بولتی چہرہ جھکا کے، وہ خود بھی اپنی حالت سے لالم تھی، اسے کیا بتاتی۔ بادشاہ نے بے بسی سے اس دلکش افسر کو دیکھا تھا، جو اس کے ہم رنگ بلو اور ڈل گولڈن بال گاؤن پہنے انتہائی خوبصورت لگی سے آنکھیں دل میں کچھ دیر پہلے خوشیوں کے پھول کھلکھلا رہے تھے، اب وہاں آنسو نے اپنا بسیرا کر لیا تھا، شاید اسی کے نظر لگ گئی تھی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا اس کے پیشانی پر لب رکھتا اپنی باہوں میں بڑھ گیا، وہ مضر سی جل پر اس کے سینے پر سر ٹکا گئی تھی،
بادشاہ نے اسے کسی کانچ کی گڑیا کے منبر پر ڈالا تھا۔ کیا ہو میری زندگی، آپ بتائیے، سکون سے کہاں تکلیف ہے، کیا آپ کے سر میں درد ہے، میرے جنون؟ اس کی پیشانی سے چپکی سیاہ بالوں کی لٹے ہٹا دے بخور اس کی جانب دیکھتا دریافت کرنے لگا۔ عجیب سا ہو رہا ہے، میرے دل بہت گھبرا، جیسے میرا کچھ کھو گیا، اگر مجھے نہیں ملا تو مجھے کچھ ہو جائے گا شاہ۔ زمین بھی گھومتی محسوس ہوئی اور پیٹ میں بھی عجیب سی سرساہٹ سی ہو رہی، آپ سمجھ ہیں نا شاہ؟ وہ سوسو کرتی اسے اپنی کیفیت بتا دی۔ بادشاہ کو متفکر کر کے تھی اس کا جنون، نہ جانے کتنی تکلیف میں تھا اور جانے کی کتنی دیر سے اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ شاہ آپ نہیں سمجھے نہ، اسے کچھ نہ بولتا دیکھا، آنسو بہنے لگے، وہ بری طرح سے بوکھلایا اس کے رونے پر۔ اس کے نم پل کو چومتا اس کی آنسو اپنے لبوں میں جذباتوں سے سرکار گیا۔ نہیں ایسا نہیں میرے جنون، میں سمجھ گیا، ابھی ریان کو بلاتا ہوں۔ اسے اپنے سینے سے لگاتا خود میں بیتا ریان ملک کو کال ملانے لگا، جو راؤ پیلس کچھ انتظامات دیکھنے کے لیے کچھ دیر کے لیے آیا تھا اور واپس کو نکلنے والا تھا۔ بادشاہ کی کال دیکھ ریسیو کرتا کان سے لگا گیا، اوکے آتا ہوں، ڈونٹ وری، 10 منٹ لگیں گے۔ وہ ڈرائیو کرتا بولا، اوکے، وہ کہتا کال کٹ کر گیا۔ شام اس کے پر حدت حسان میں برتہا سے کپ کپا رہی تھی، اس کے وجود کی لرزش پر پریشان تھا۔ جانے شاہ حکم کر اس کے ہاتھوں کی انگلیاں اپنے آنے ہاتھوں کی انگلیاں الجھائے اس کے ایک پور پر لب رکھتا اس کا دھیان بھٹکانے لگا تھا تاکہ وہ اپنی تکلیف کو زیادہ محسوس نہ کرے۔ ریان ملک کے آنے تک وہ اسے تھوڑے بڑا پیار کرے نا، اس کی جانب اپنی قطعی آنکھوں سے دیکھتی، اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتے فرمائشی انداز میں بولی تھی، جو اس وقت اس انوکھے بلو ڈریس میں انتہائی خوبرو لگ رہا تھا۔ لمس کا دل برطرح سے بے ایمان ہوا اپنے ساحل پر، اس کی فرمائش پر بادشاہ کی سنہری آنکھوں میں ہمار کی سرخیاں نمودار ہونے لگی تھی، نظریں اس کے جان لیوا فرمائش کرتے ان کپکپاتے لبوں کی تو دل بے قابو ہوا تھا، جیسے وہ جھکتا نرمی سے اس کے بلائے لب کے دل فریب ہم پر اپنا لائم بڑا لمس ہوتے اسے خود میں بینچ گیا۔ اس کے آمن پر وہ کپکپاتی اس کے کالر مٹھیوں میں بینچ کے وہ اس کی طبیعت کی پیش نظر انتہائی نرمیاں لیے اس کے ایک ایک لمس کو چونتا بے صبر ہوا تھا، کیونکہ تشنگی مزید ابھرنے لگی تھی۔ یہ نرمیاں بادشاہ کو کہاں راس سی، وہ جنون کا باسی ہر عمل میں جنونی تھا، تو یہاں ملائمت کہاں سے لاتا؟ تب اس کے نازک سی کمر کو سہلاتے کچھ پرشدت ہوا تھا، جس پر وہ نازک جان ٹربٹی پر اسے خود سے دور نہیں کیا تھا۔ وہ آنکھیں میں تھی، اس کی گردن میں باہیں ڈالتی مزید قریب ہوئی تھی، جو بادشاہ کو مزید دعوت باغی ہونے کی دعوت تھی۔ وہ بھی بنا اس دعوت کا خوب فائدہ اٹھاتا، یوں ہی اسے بڑھ ڈالتا، اس پر سایہ فگن ہوا تھا، جو ناتواں ہوتے ہوئے اس کے جذبات شعلہ جوالا بنانے پر تلی تھی۔ وہ اپنی دونکنے کے مارے چلتی زرکن کو سماتے نرحال سی ہونے لگی تھی۔ وہ طبیعت حراوی کر جاتا تھی، اس کی سانس سوکھ کر جاتی تھی، طرف سے دور ہوا تھا، جس پر تک پسائے گرا گہرے گہرے سانس میں اپنی سانسیں سنوارنے میں مصروف تھی، لیکن سیاہ کتھائی آنکھیں ہمالی اس کی جانب دیکھی تھی، اس کی جانب دیکھنے سے بھی گریز برتتا بیٹھ سے اٹھا تھا۔ تبھی ڈورناکوا لمس نے خود کا کمفرٹر کھینچا، ریان ناک کا تیزوں میں داخل ہوا۔ بادشاہ نے ریان ملک کو اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ ریان ملک اس کے نبض چکتے اور اس کے تمام باتیں سنتا مسکرایا، بازی کھوتے اس چیز کے لیے لیڈی ٹائلٹر کو بلاتے ہیں، تو نے مجھے بلا لیا۔ وہ مسکراتے بڑے مزے سے بادشاہ سے بولا تھا، جب وہ اسے خطرناک طویلی دیکھتا کھا چلنے کو ہوا، جیسے کیا مطلب ہے تمہارا، اور تم چیک اپ کیوں نہیں کر رہے کمینے؟ لمس تکلیف میں ہے، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں دڑا تھا۔ لمس بڑ میں سہمتی اس کی دار پر آہستہ بول، کمینے، ورنہ تیرے بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنے باپ کے کرتوت دے کر دنیا میں آنے سے انکار کر دے گا۔ وہ اب بھی مزے سے سل کے لہجے میں بولا تھا، کیا بکواس کرو، کیا مطلب بچہ؟ وہ غصے سے بولا، ایک دم سے اس کی بات کا مطلب سمجھتا سکتے میں تھا آنکھوں تو لمس کی بھی پھٹ پڑی تھی۔ جان ملک کی بات سنتے، جی بیٹا کی بچہ بابی کو کسی گانا کالجس کے پاس لے کر جانا، مجھے پورا یقین ہے یہ کمینے بازی تو باپ بننے والا ہے اور میں چچا۔ وہ مزے سے مسکرا کر بولتا، لمس کے سر پر شفقت بڑا ہاتھ رکھتا ہے روم سے نکل گیا۔ میں ماں وہ خوشی و حیرانی کی کیفے میں اپنی پیٹ پر ہاتھ رکھتی ایک پل کو مسکراتی پھول پھول کر رو دی۔ بادشاہ بھی جو ابھی تک سکتے میں تھا، لمس کے پاپا تیزی سے اس کی جانب آیا تھا، میری جنون رو کیوں رہی ہے؟ یار آپ نے سنا نہیں کیا کہا، ریان ہمارا بیبی آنے والا ہے؟ اسے اٹھاتا اپنی گود میں کرتا خود میں بیتا بے حد خوشی سے بولا تھا۔ لمس نے اس کی خوشی سے دمکتے چہرے کو اپنی آنکھوں کے زیر دل میں اتارا تھا، ہمارا بیبی مرمٹ ہمارا، ہم ابھی چلتے ہیں چیک اپ کے لیے۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بڑھتا روم سے نکلا تھا، وہ سکون سے آنکھیں مودے اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ بیگ سے اس لیے ہاسپٹل کی جانب بڑھا تھا، بنا کسی کو بتایا، کیونکہ وہ سب کو سرپرائز دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میرا جنون اتنا چپ چپ کیوں ہے؟ اسے خاموش محسوس کرتا متفکر ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں شاہ، وہ متھم سرگوشی میں بولتی، اس کے شانے پر سارا گی جس پر وہ اسے اپنے ہزار ملے تھے، اس کے پیشانے پر رب رکھ گیا۔ یہ مسٹر کروز کہیں نظر نہیں آ رہا؟ ادھیانک جو کب سے اس کی غیر موجودگی محسوس کرتا آرام سے بولا تھا، کیوں تم نے گود میں لیا ہے جو اس کی نظروں سے اوجھل ہونے پر جھٹپٹا رہے ہو؟
وہ استہزائی انداز میں بولتا سے تباہ گیا۔ لعنت ہو تم پر عالم میاں، وہ بچہ تمہیں ہی مبارک، خیر سے میں ڈیڈ کے عہدے پر فائز ہو کر تمہیں کچھ مہینوں میں چچا بنانے والا ہوں۔ وہ کچھ الفاظ پر کڑے اپنے جنون من کے ذرا سے بڑے بڑے وجود کو بے باکی سے تکتا بولا تھا، جس پر عالم رب مسکرایا تھا۔ اور مبارک ہو، میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں، تم سے چچا بننے والے ہو میرے اور ریان کے بچوں کے۔ اس کے شان پر بازو ٹکائے مسکرا کر بولا تھا، ہاں یعنی وہ خروس بازی ہم سے پیچھے رہ گیا۔ وہ کہہ کر لگا تھا، عالم رب کو آنکھ بند کرتے بولا تھا۔ کچھ یہ فاس پکڑے بازر شاخجے پر اس سزائی مسکراہٹ بکھری تھی۔ سوچ میں مت و مت بے انسان، لیکن تم چچا نہیں میرے بچے ایک ماموں بننے والے ہو۔ تو تنزیہ انداز میں بولتا اسے آگ لگانے کو بولا، جس پر وہ بنا اصلی ڈٹائی سے مسکرایا تھا۔ تو ٹھیک ہے، میں کل ہی اپنی بہن کو لے کر جا رہا ہوں لندن، مجھے تم بہنوئی کے روپ میں ناقابل برداشت ہو۔ وہ بھی آدیانک تھا، اس شاطر انسان سے جیت پانا کہاں ممکن تھا۔ خبردار، جو ایسا سوچے بھی تمہاری ٹانگوں کے ساتھ ساتھ تمہاری گستاخ زبان بھی کاٹ دوں گا۔ اس کی بات پر آگ بکلا ہوتا دھیمے لہجے میں کرایا تھا، اور مسٹر کروس تم ہوگے گینگسٹر دا بازل، لیکن بھولو مت تمہارے لندن والا کام میری مدد کے بنا ہونے ناممکن تھا، اس لیے اپنی یہ دھمکیاں سنبھال کر رکھو۔ وہ اس کی دھمکیوں کو ہوا میں اڑاتا چل انداز میں بولا تھا عالم رب، جو اس خوشخبری کو سنتا ہوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ ان دونوں کی پک پک پر جھنجھلا اٹھا، یار بس بھی کر دیا کرو تم لوگ، وہ جھنجھلایا سا بولا تھا، جس پر وہ دونوں ایک دوسرے سے منہ موڑتے نکل گئے۔ وہ سر تھام کر آ گیا، بادشاہ سیدھا حرم کے پاس آیا تھا اور اسے خوشخبری سناتے وہ گھر جانے کا بول گیا، جس پر وہ خوشی سے مسکراتے اسے لمس پیلس لے جانے کا حکم سناتے اس کا بہت سارا خیال رکھنے کا کہتے اس کی پیشانی چوم کے بادشاہ مسکراتا وہاں سے نکلا تھا۔ دونوں جوڑوں کی فوٹو شوٹ کے بعد رخصتی کا شروع تھا۔ سلطان ایرون نے صدق کے ساتھ بابائی بند کا قرآن کا سایہ، جس پر وہ سسکتی دو دی۔ انہیں آج اپنے ماں باپ شدت سے یاد آتے، کاش وہ آج ہوتے تو دیکھتے اس کی بیٹی اپنا گھر بسانے جا رہی تھی۔ مونا کو عالم رب نے اپنے سینے سے لگائے رخصت کیا تھا، شاہی وہ اسی گھر میں رخصت ہو کر تھی، پر اتنا روئی کہ عالم رب کے ساتھ ساتھ سب کو رلا کے آیان ملک ضبط کر کے رہ گیا۔ 10 سال کی جب عالم رب نے اسے بابا کا پالا تھا، وہ سبز آنکھوں والی چھوٹی سی گڑیا عالم رب کو بے حد پیاری تھی، پر وہ جتنا کم تھا آج، لیکن آج وہ پرائی سی ہو گئی تھی۔ بس وہ جتنا کم تھا، لیکن آج وہ پرائی ہو گئی تھی۔ اپنی بابی سے جان چھڑواتا با مشکل روم تک پہنچا تھا، جو آج ریلو کا روپ داڑھی اس کا آدھا بینک بیلنس لوٹ چکی تھی۔ سامنے ہی وہ سبز آنکھوں والی گڑیا چہرہ گھونگھٹ نکالے روایتی دلہنوں کی مانند بیٹھی اس کا انتظار کرتی نظر آئی۔ اسے اس کی امید بالکل بھی نہیں تھی، احمد کو اپنے اندر سرشاری سی اترتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے اپنا انتظار کرتے دیکھ وہ اپنی شیروانی اتار کے سر پر اچھالتا اپنے کرتے کے بٹن کھولتا اس کی جانب آیا تھا، جو اپنے لرزے دل کو سنبھالتی بامشکل بے قابو کی بیٹھی تھی۔ دل نے پورے وجود میں ایک الگ ہی طوفان برپا کر رکھا تھا۔ وہ چلتا اس کے قریب بیٹھ گیا، دل ایان ملک کا بھی سرشار تھا، دھڑک رہا تھا۔ السلام علیکم دل جانیا، وہ الفت بات فدکی سے بولتا۔ مائمہ مجل کے لب مسکرائے تھے۔ وعلیکم السلام، بامشکل اپنے لرزے لہجے کو مضبوط کرتے جواب دیا تھا۔ اتنا دیر کہ اس کا گھونگھٹ پلٹتا اسے اپنی جانب کھینچتا اپنے قریب ڈال کر گیا تھا۔ اس افطار پر اسے حیرانی سے دیکھ کر رہ گئی، جو بے قراری سے نظر اس کے ایک ایک نقوش پر گھماتا اسے دیوانے لگا۔ میدون اور ڈال گولڈن اس کا پسند کیا گیا روسی لباس زیفتان کے، جس کے بولڈ اسٹائل گلے سے جھلکتے دودھیائی کندھے اسے بے خود کرنے لگے تھے۔ بالوں کا خوبصورت سا بان جانب اسٹائل بنائے، ماتھے پر خوبصورت سے ماتھا پٹی لگائے، لڑتی دار پلکوں کے دلفریبی تلے چھپے، آنکھوں پر گولڈن میرون سموکی آئز بنائی، اس کی سبز جیل سی آنکھوں کو مزید کالا بنایا گیا تھا۔ گلے میں پہنا گلو بند کے ساتھ خوبصورت سی مالا اس پر بے تحاشا اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ نظر نے جیسے نیچے کی طرف سفر کی، اس سب سے آگے چھوٹی سی ستون ناک میں پہنی موتیوں سے بڑی گول بالی دیکھ کر عمل کی آنکھوں لو دینے لگی تھی، جس کے موتیوں سب سے آگے پنکھڑیوں سے بڑے بڑے میرون رنگ میں رنگے لبوں کو چھو رہے تھے۔ اسے شدید جلن ہوئی تھی ان موتیوں سے، جو اس کی گرین ٹی کے لبوں کو چھونے کی بار بار گستاخی کرتے اسے تیش دلا رہے تھے۔ بےحد خوبصورت عامری گرین فیری اس کی پیشانی پر بوسہ دے اس کے وجود کو دوپٹے سے سجا دینے لگا۔ آیان وہ کپکپاتی اس کے ہاتھ تھام گئی۔ آج بس میری چلے گی، آپ کی ذرا سی سننے والا نہیں، آج یہ پاگل دیوانہ۔ مور نظریں اس پر ٹکائے دوپٹہ کھولتا اپنی شیروانی کے پاس اچھال گیا۔ وہ حیا سے نم ہوتی اس کے سینے میں چھپی تھی۔ ایان ملک کے لب مسکرائے تھے، اس کے خود سے بچنے کو، اسی میں پناہ لینے کو، جو آج اسے کسی تو بخشنے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کے شانے سے بال سمیٹا مدھوج کو سر جھکتا کندھے گردن کے درمیان ناک ٹیز کرتا اس ملی وجود کی مہک اپنی سانسوں میں بسانے لگا۔ اس کی حرکت پر وہ کپکپاتی اس کی کمر کی مٹھی میں دبوتی آنکھیں میچ گئی۔ اس کی جان مزید ہوا کرتا بے خود ہوتا، پوری شدت سے اس کی گردن کے پشت پر جا بجا سلگتا لمس ہوتا، اس کے حواس ٹھکانے لگانے لگا۔
مائمہ کو لے کر جیسے کوئی تپتے انگارہ اس کے پور پر رکھ گیا ہو، وہ بے چینی و بے باکی سے اس کے اوپر پا موجود ہے۔ ڈوریو کے ایک ہی جھٹکے میں کھلتا، مزید شان اسے شرٹ سرکاتا، دیوانگی جنونیت سے اپنے لمس کے بھول کھلاتا، اس کے جان لرزا کرا گیا۔ اسے بالکل امید نہیں تھی وہ اتنا جنونی ہو گیا، پر وہ کہاں جانتی تھی جس نے اتنی ریاضت کے بعد اس کا دردناک ہجر کاٹے پل پل تڑپنے کے بعد اپنی محبت اپنے عشق کو پایا تھا، وہ کیسے جنونی نہ ہوتا، کیسے اتنا بے قرار نہ ہوتا۔ اسے تکیے پر ڈالتا، وائس کمانڈ سے لائٹ مدم کرتا، اپنی قمیض اتار کر اچھالا اس پر جھکا تھا۔ مائمہ کی جانب بڑھ تھی، اس کا بڑھنا سینہ دیکھ چوڑے چانے بازو جن سے اس کی رگی ابری مدم روشنی میں بھی واضح نظر آتی، سکس پیکس آنے وجود وہ بہت نڈر بہادر تھی، پر آیان میں شرط لاز دیکھ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوتی۔ آیان امید ہے کہ وہ اس کا دھیان بھٹکانے کو بولی، ورنہ اسے اس وقت سوائے اپنی جان کی کسی چیز کی خوش کہاں تھی۔ صبح تک ادھار کیجیے میرے سکون، اس کی گردی سے گلوبان نکالتا، اس کی چولی آہستہ سے نکالنے لگا، سب کچھ سائڈ ٹیبل کا ڈراور میں ڈال کے تب تک وہ اڑتی بیٹھ سے اتر کر اسے چکما دیتی جیسے روم کی جانب جانے کے ارادہ رکھتی تھی، پر وہ اس کی چلاکی کہاں چلنے دینے والا تھا۔ بیٹھ سے اترتے ہی گھوم کر اس کی جانب آتا، بھاگنے سے پہلے اس کے پوچھ سے کمر میں بازو ہل کر اسے اپنی جانب کھینچتے، اس کے پوچھ سے اپنی سینے سے نکال گیا۔ مائمہ کے پورے وجود میں سنسنی لہریں اٹھی تھی، وہ آنکھیں میچ کے باغ کہاں نہیں اپنے دیوانے کو گال کرتے دل جانیاں، آج کوئی فرار کوئی دروازہ آپ کو مجھ سے بچا نہیں سکتا میری گرینٹی، آئیے پاگل آپ کے اپنے عشق میں پور پور کر کرے گا تاکہ پھر آپ فرار کی جرأت نہ کرے۔ وہ جنونیت و دیوانگی سے بولتا، شدت سے اس کی گردن اور کندھے کے درمیان نرم جگہ پر اپنے دانت کاٹ گیا۔ بری طرح سے سسکتی مرنے کو ہوئی تھی۔ آیان بہت برے ہو گیا آپ، وہ بری طرح سے کپ کپاتی، اس کی گرفت سے آزادی پانے کو مچلی تھی، وہ اسے اپنی جانب گھماتی، اس کی شارک پر جھکتا جھانکتا اپنا لب چھوڑنے لگا، جس پر لڑ سے اس کا سہارا لیے کھڑی گیندے کو تھی۔ وہ دیوانہ بنا، اس پر شدت دیوان کے لٹا تھا، اس کے بالوں میں انگلیاں اجڑ اس کا چہرہ اپنے مقابلے کرتا، نرمی سے اس کے ناک کو اس کے ناک سے نکالتے، بہکی نظر سے اس کے سرخ انگوری لبوں کو دیکھنے لگا جن کی لذت اسے بری طرح سے بیکار ہی تھی۔ وہ دیوانہ وار جھکتا، اس کے نازک کی پنگڑی کو تھرتھراہٹ اور کپ کپاہٹ اپنے اندر جذب کر کے، وہ جو پہلے بے جان ہوئی تھی بری طرح سے لرزی تھی، اس کی پرتپش گرفت میں وہ پوری شدت سے اس کی سانسوں کی خوشبو میں جذب کرتا، اسے خود گولتا سرشار سا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ اس کے بال میں ڈال جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نازک جان کی کمر جو اس سے ہلکان کرنے کا پورا سامان کیا ہوا تھا، بڑھتی شدت پر نرحال ہوتی، اس کی گردن میں ناخن گاڑتے اسے خود سے دور کرنے لگی، اور ویسا کرتے اسے مزید جنون نکال گئی تھی، جس پر وہ اسے مزید شدت سے اپنے دہکتے لم سے نڈھال کرتے اس کے نازک پنکھڑیوں کی سلوٹوں کو سنبھالتا، ایک ایک جان افروز لم سے چونتا مدہوش ہو رہا تھا۔ بڑھ کے خود کو سراب کرتے اسے نڈھال محسوس کرتے، اس کی سانسوں کو آزادی دے کر جس پر وہ نیم جان ہوتی، اس کے سینے پر سار کے اپنی سانس سے سنوارنے کی کوشش کرنے لگی، بری طرح سے بہکتا، اسے اپنی باہوں میں بڑھتا، بیٹھ کی جانب بڑھتا، وہ سوہدے کر بدلتی، بیٹھ پر منہ چھپا کی سانسیں پھر سے بے آہنگی پر اتر تھی، سامنے کا منظر تکتے آیا ملک کی آنکھوں کی سرخی مزید گہری ہوتی، وہ ظالم بنا اس پر ڈوریوں میں سے چلکتی، اس کی دودیاں کمر پر اپنا لب چھوڑنے لگا، وہ سچی سی آنکھیں میں بڑھ چیر کی مٹھی میں بیچ کے میری سوچ سے زیادہ خوبصورت دل فریب ہے آپ اے دل ربا، اس کی بچی ڈوریوں کو بھی ایک جھٹکے میں کھولتا جا بجا، اس کی دودھی کمر پر اپنا لمس چھوڑتا، ہاتھوں سے اس کے پہلو پر ویود بناتا، اسے لرزوں کی زد میں کاٹ گیا تھا۔ وہاں مائمہ کو اپنا دماغ سنسناتا محسوس ہوا، اس کا اپنی جانب موڑتا، اس کی دودھیاں نازک سی گردن پر جھکا جہاں جہاں اپنا لب چھوڑتا، اس کے پور کو مہنے لگا، وہ سختی سے آنکھیں میں اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں بڑھ گئی، جس سے وہ مزید مدہوش ہوتا، اس کی شرٹ ہٹاتے اس کے دل کے مقام پر لب رکھتا، دانت کاٹ گیا۔ اس سے جان کسی پر کٹے پرندے کی مانند چربٹائی تھی، دماغ جیسا مب ہو گیا تھا۔ پلیز آیان تم ظالم ہو، اس کی بے باک شدتوں پر کپکپاتی پولیس سانسوں کے درمیان بولتی بامشکل سے بولی تھی۔ نظام ہے میرے سکون میں ہمار آلودہ لہجے میں بولتا، اس کی شارک پر جھکتا، وہاں جام جہاں اپنے دانت کاٹنے لگا، جن پر وہ بل پانی کی مچھلی کی مانند جٹپٹائی تھی۔ میں معاف نہیں کروں گی، وہ سیسکتی بامشکل بولی تھی، دل کی کیفیت بھی حد عجیب ہو رہی تھی، سانسوں کا بولنے پر اس کی جان نکالا تھا، آنکھوں میں ہماری بڑی سرخیاں دہکنے لگی تھی، پر وہ بنا اس کی باتوں کو ہاتھ میں اسے مزید ہلکان کرنے میں مگن، اس کے پور پور کر اپنے لمس میں کھا رہا تھا، اس کی باہوں میں بکھری اس نازک سے بڑی آنکھوں سے موتی نکلتے تک میں جذب ہوئے تھے، پورے وجود پر جیسے ایک سکتہ سا طاری تھا، وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی، آنکھیں بوجھے ہوتی بند ہونے کو تھی۔ یہ تو میری محبت ہے، میرے سکون اگر جنونیت پر اترا تو آپ کو حواس کھو دے گی، مجھے لگا تھا آپ بہت بہادر ہیں۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی دیکھ اس کی سبز آنکھوں پر جھکتا، باری باری ان پر اپنا لمس ہوتا، معطل لہجے میں بولا تھا، تم بورے کو بہت
اس کی گردن میں نہاد گارڈر شکوا کے نظر سے اسے تکتی بولی تھی، جس پر وہ دیوانہ باز کے ایک نکوچ پر اپنا لم چھوٹا، دونوں پر کمفرٹر کھینچ کیا۔ ہر الزام سارا آنکھوں پر میرے سکون ابھی کے لیے اپنے آیان کو سکون دے، جو آپ کے عشق میں دشت بھٹکا بہر تھک چکا۔ وہ اس کی نازک انگلیاں اپنی آہنی انگلیوں میں الجھائے، اس کے ایک ایک پھول پر اپنے لب رکھتا دیوانگی اور بار پرتگی سے بولا تھا۔ اس پر وہ بامشکل اپنی سر ہوتی آنکھیں کھولے خود پرچھائے اس سحر کی جانب دیکھنے لگی۔ زپا جھکتا اس کے سبز جھیل سی آنکھوں پر لب رکھتا، اپنے متاع ہاتھ کو اپنی باہوں میں بھرتا، اس کے نازک سے پنگھڑی پر جھکا تھا، جس پر وہ خود سپردگی کے عالم میں خود کو اس دیوانے کے سپرد کر گئی۔